بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کی تین قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے، اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل میں منت کا ارادہ یا نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی، اور ایسی منت کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے، گناہگار ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی۔ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، اور زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، اور اگر ساتھ ہی زبان سے بھی اس طرح کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ نیت اس طرح کرے: میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب یعنی نفلی و سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھے یا نہ پڑھے ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں ہی آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہی کافی ہے، اور اگر دل میں نیت حاضر ہے اور زبان سے بھی یہی الفاظ ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔
اپنی مادری زبان میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور اگر عربی میں نیت کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ ہو سکے تو آپ یہ عربی نیت یاد کر لیں، جیسا کہ الملفوظ میں ہے، نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ مسجد نبوی شریف کے قدیم اور مشہور دروازہ باب الرحمہ سے داخل ہوں تو سامنے ہی ستون مبارک پر نظر پڑتی ہے، جس پر یاد دہانی کے لیے قدیم زمانے سے نمایاں طور پر نویت سنت الاعتکاف لکھا ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ کسی عبادت مثلا نماز، روزہ، احرام، طواف کعبہ وغیرہ کی عربی میں نیت کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس عربی عبارت کے معنی بھی آپ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے رٹی ہوئی عربی نیت کے الفاظ ادا کر لیے یا کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیے اور دھیان کسی اور طرف لگا ہوا تھا، وہ ارادہ دل میں موجود نہ ہو تو نیت سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہو کر نویت سنت الاعتکاف کہیں تو دل میں بھی ارادہ ہونا لازمی ہے کہ میں یہ اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ بات خاص طور پر ذہن نشین کر لے کہ یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا اعتکاف نہیں، یہ نفلی اعتکاف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفلی اعتکاف اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً کھانے پینے اور سونے کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اکثر مساجد میں درود و سلام وغیرہ کا ورد ہوتا ہے، پھر پانی پر دم کر کے ہمارے اسلامی بھائی اس کو تبرکن پیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، البتہ کسی اسلامی بھائی کی اعتکاف کی نیت نہ ہو تو وہ مسجد میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں مسجد کے اندر افطار کیا جاتا ہے۔ جس نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو وہی مسجد میں افطار کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد الحرام شریف میں بھی آب زمزم شریف پینے، افطار کرنے یا سونے کے لیے اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی بلا نیت اعتکاف پانی وغیرہ نہیں پی سکتے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کرے۔ اور رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے مسجد الحرام شریف افضل ہے، پھر مسجد نبوی شریف، پھر مسجد اقصی شریف، پھر ایسی جامع مسجد جس میں 5 وقت بعد جماعت نماز ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل
افضل ہے۔ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ نماز نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو درس و بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔